اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ السلام علیکم۔ کائنات میں انسان اور جن ایک دوسرے سے دو متضاد گروہ ہیں جو تکلیف کی منزل پر درجہ مساوات رکھتے ہیں اور مذہبی لحاظ سے روئے زمین پر ان کا پایا جانا محتاج ثبوت نہیں ہے۔ کمزور بشر تو ان مخلوقات کو نہ تو دیکھنے کی تاب لا سکتے ہیں اور نہ ہی ان کی آوازیں سننے کی ان میں تاب ہے، مگر ہم لوگ جنات کے وجود سے انکار نہیں کر سکتے۔ ہر مسلمان کا ایمان ہے کہ جنات ہیں، اور حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے والد ماجد حضرت داؤد علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل پر حاکم ہوئے، اور خدا نے ان کے لیے تمام جن و انس اور پرندوں اور ہوا کو مسخر کیا۔ آپ علیہ السلام نے تمام جن و انس پر حکومت کی۔ ہمارے مولا و آقا امام حسین علیہ السلام جب یکا و تنہا کربلا کے میدان میں رہ گئے تو بھی ہمارے مولا و آقا امام حسین علیہ السلام نے جنات کی مدد لینے سے انکار کر دیا۔ صبح عاشوراء کے سہانے وقت میں علی اکبر علیہ السلام نے بلند آواز سے اذان دی، اور اب وہ بھی کہیں نظر نہیں آ رہے تھے، سب شہید ہو چکے تھے۔ ہر طرف کربلا کے میدان میں شہیدوں کا خون اور لاشیں پڑے ہوئے تھے۔ روز عاشوراء بعض ایسے واقعات رونما ہوئے کہ جن کا ذکر کرنا بے حد ضروری ہے۔ ان واقعات میں ظافر جن کا امام حسین علیہ السلام کی مدد کے لیے حاضر ہونا ایک ایسا واقعہ ہے کہ جو مختلف کتابوں میں بیان کیا گیا ہے۔ روایت ہے کہ مولا علی علیہ السلام کی جنگ جنات سے ہوئی۔ آپ علیہ السلام کی جنات کی ایک قوم نے بیعت کی اور اسلام قبول کیا، اور ظافر جن اس وقت کے جنات کے بادشاہ کا بیٹا تھا اور بہت ہی چھوٹا تھا۔ ظافر جن کے والد کا نام طیار تھا، یہ مسلمان جنوں کا بادشاہ تھا۔ روایت ہے کہ اس جن یعنی کہ ظافر جن کی وفات 1930 میں ہوئی، اور اس کے بعد اس کا بیٹا شاہ کاظم تخت نشین ہوا۔ قصہ کچھ یوں ہے کہ ایک کنویں میں صحابہ اکرام کو پانی لینے کے لیے بھیجا گیا، تو جو صحابی پانی لینے کے لیے کنویں میں ڈول ڈالتا تو حیرت انگیز طور پر ڈول کی رسی کاٹ دی جاتی۔ صحابہ اکرام بے حد پریشان ہوئے اور اس کا تذکرہ حضرت علی علیہ السلام سے کیا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ کام جنات کا ہے۔ اب حضرت علی علیہ السلام اس کنویں پر تشریف لائے اور کنویں میں ڈول پھینکتے ہوئے فرمایا کہ میں علی ابن ابی طالب ہوں، یہ ڈول پھینک رہا ہوں، اور آپ لوگ اپنی شرارت سے باز رہو، مگر پھر ڈول کی رسی کاٹ دی گئی۔ غرض یہ کہ جنات اپنی شرارت سے باز نہ آئے۔ اب حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام اپنی تلوار ذوالفقار لے کر کنویں میں اترے اور اللہ کے حکم سے جنات سے جنگ شروع کر دی۔ حضرت علی علیہ السلام کی تلوار سے ہزاروں کی تعداد میں جنات مارے گئے، اور جو بچ گئے سب کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے، اور اس جنگ میں جنات کا بادشاہ بھی مارا گیا، اور حضرت علی علیہ السلام نے طیار کو بادشاہ بنایا اور باقی تمام جنات کو کلمہ پڑھایا، اور خود واپس رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تشریف لے آئے۔ ظافر جن اس وقت کے بادشاہ طیار کا بیٹا تھا اور اس وقت ایک چھوٹا بچہ تھا۔ ٹھیک 30 سال بعد باپ کے انتقال کے بعد ظافر جن باپ کی جگہ تخت نشین ہوا، اور 10 محرم الحرام کو اس کی رسم تاج پوشی کی تقریب منعقد ہو رہی تھی، اور ظافر جن کی رسم تاج پوشی پر کچھ جنات جا رہے تھے کہ راستے میں انہوں نے کربلا کا منظر دیکھا، اور وہ روتے ہوئے ظافر جن کے پاس آئے اور بتایا کہ کس طرح علی کے بیٹے اور نواسہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دشمنوں کے گھیرے میں ہیں۔ یہ سب سن کر ظافر جن نے اسی وقت اپنا تاج زمین پر پھینک دیا اور فوراً اپنی ایک فوج کے ساتھ امام حسین علیہ السلام کے پاس حاضر ہو گیا۔ اور شاہ مظلوم امام حسین علیہ السلام کو کربلا میں دیکھا تو جنگ کی اجازت چاہی، مگر امام عالی مقام حضرت امام حسین علیہ السلام نے ظافر جن کو
جنگ کے لیے اجازت نہ دی اور فرمایا کہ میری شہادت مقدر ہو چکی ہے اور میں صبر کرنے والا ہوں۔ روایت ہے کہ آسمان کے دریچے کھل گئے، ملائکہ صف در صف نازل ہونا شروع ہوئے اور خدمت امام حسین علیہ السلام میں نصرت کے لیے حاضر ہوئے۔ غرض یہ کہ زمین و آسمان نے اپنی اپنی زبان میں جنت کے سردار کی خدمت میں عرض کی کہ مولا، ہم نصرت کے لیے حاضر ہیں۔ اگر حکم ہو تو زمین شک ہو اور لشکر عمر ابن سعد کو ملیہ میٹ کر دیں۔ روضہ الشہداء نے ظافر جن کے آگے کے سلسلے میں لکھا ہے کہ اس کا نام ارغوان زاہد تھا۔ بہت لمبا چوڑا اور عجیب و غریب شکل کا مالک تھا اور ایک عجیب گھوڑے پر سوار تھا۔ ظافر جن نے حضرت امام حسین علیہ السلام کو سلام کیا۔ آپ علیہ السلام نے جواب دینے کے بعد پوچھا کہ تو کہاں تھا؟ ظافر جن بولا کہ میں اپنی رسم تاج پوشی میں مصروف تھا اور تاج پوشی چھوڑ کر آپ علیہ السلام کی مدد کے لیے آیا ہوں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے ظافر جن، تمہاری دوستی اور وفاداری سے تو خدا اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوش ہیں، مگر میں تمہیں جہاد کی اجازت نہیں دے سکتا۔ میری شہادت مقدر ہو چکی ہے اور میں صبر کرنے والوں میں سے ہوں۔ آپ علیہ السلام نے حکم دیا کہ اے ظافر، تم واپس چلے جاؤ اور میری مصیبتیں یاد کر کے گریہ کرنا۔ ظافر جن حکم امام مظلوم امام حسین علیہ السلام سن کر مدد کرنے سے قاصر رہا اور ظافر جن مایوس ہو کر واپس چلا گیا۔ وہاں جا کر تمام جنات کی جماعت اکٹھی کر کے گریہ کرنے لگا۔ ظافر جن کی والدہ جن کا نام صالح جننی تھا، ظافر جن کا بیٹا اس کے پاس آئے اور رونے کی وجہ دریافت کی۔ ظافر جن نے واقعہ کربلا بیان کیا اور کہنے لگا کہ حکم امام واجب ہے۔ اس کی ماں نے کہا کہ اے بیٹا، میں قیامت میں فاطمۃ الزہرا علیہ السلام کے سامنے سرخرو ہونا چاہتی ہوں، تو میرے ساتھ کربلا چل، میں امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں التماس کروں گی، شاید مولا امام حسین علیہ السلام تمہیں جہاد کی اجازت دے دیں۔ ظافر جن اور اس کی ماں دونوں کربلا پہنچے تو دیکھا کہ امام حسین علیہ السلام کا سر نیزے پر بلند ہو چکا تھا۔ سیاہ آندھیاں چل رہی تھیں۔ قتل حسین بکربلا، ذبح الحسین بکربلا کی آوازیں بلند تھیں۔ خیام اہل بیت میں آگ لگ چکی تھی۔ شاہراہ سدرہ، باب سدرہ کے قریب مقام ظافر جن، باب سدرہ کی پہلی گلی میں جاتے ہوئے سیدھے راستے پر مقام ظافر جن ہے۔ مقام ظافر جن کربلا کا مشہور مقام ہے۔ ظافر جن عاشوراء کے روز ظافر جن رسم تاج پوشی پر آنے والے دو جن روتے ہوئے اس کے پاس آئے۔ کہنے لگا کہ کربلا کے مقام پر مولا حسین علیہ السلام تنہا تنہا کھڑے ہوئے ہیں اور ان کے خاندان کے تمام لوگ شہید ہو چکے ہیں۔ یہ سب سن کر ظافر جن نے اپنا تاج زمین پر پھینکا اور تڑپ کر کربلا کے میدان میں جا پہنچا۔ مولا حسین علیہ السلام نے ظافر جن کو جنگ کی اجازت نہ دی۔ روایت ہے کہ ظافر جن کی والدہ بی بی زینب علیہ السلام کے ساتھ شہید ہوئی تھیں، انسانوں کی صورت میں بی بی زینب کے پاس آئی ہوئی تھیں۔ ظافر جن کے والدہ کا نام صالح جننی تھا۔ ظافر جن نے شہادت امام حسین علیہ السلام کے بعد اپنے لشکر سمیت کربلا میں ہی اپنا پڑاؤ کر لیا تھا اور جب تک زندہ رہا امام عالی مقام امام حسین علیہ السلام کے غم میں شاعری کرتا رہا اور گریہ کرتا رہا۔ لاکھوں درود و سلام امام عالی مقام امام حسین علیہ السلام پر اور کربلا کے تمام شہداء پر اور امام عالی مقام امام حسین علیہ السلام پر جان نچھاور کرنے والوں پر۔ اللہ اکبر۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار۔